کہتے ہیں ہاں امام عاشقاں پورے بطول، وہ عاشقوں کے امام اور سیدہ زہرا کے نور نظر ہیں، سرو آزاد ز بستان رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے ایک سرو آزاد ہیں۔ سرو کا ایک درخت ہوتا ہے جو سب سے بلند ہوتا ہے دوسرے درختوں سے اور مخروطی شکل کا، وہ بہار اور خزاں کے اثر سے آزاد ہوتا ہے، اس لیے سرو آزادے کہتے ہیں۔ تو آپ چونکہ بہار اور خزاں کے اثر سے آزاد ہیں اور بلند ہیں، پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانا ذبح عظیم آمد پسر۔ کہتے ہیں اللہ اللہ، ان کا باپ بسم اللہ کی با ہے۔ یہ ایک روایت کی طرف اشارہ ہے جو کہ مفسرین نے لکھی ہے، غالباً امام اسماعیل حقی نے لکھی ہے، کہ سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا علم با میں، اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں انا نکتہ تو تحت البا، کہ میں وہ نکتہ ہوں جو با کے نیچے ہوں۔ اس کا اشارہ اقبال دیتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانا ذبح عظیم آمد پسر۔ پھر فرماتے ہیں کہ باپ بسم اللہ کی با ہے اور بیٹا ذبح عظیم کا معنی ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تو اللہ نے انہیں بچا لیا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے اس کے فدیے میں عظیم ذبیحہ لے لیا۔ وہ کہتے ہیں صورتاً تو وہ ایک مینڈا عظیم فدیہ بنا تھا، لیکن حقیقتاً وہی قربانی آ کر امام حسین علیہ السلام پہ ایک عظیم فدیے میں تبدیل ہو گئی۔ اور پھر اس کے ساتھ اقبال نے ایک اور جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ مقام بھی اسی کو واضح کرتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بہر آں شہزادہ خیر الملل، واہ، وہ کہتے ہیں تمام امتوں میں بہترین امت کے شہزادے کے لیے دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے کندھے کتنی عظیم سواری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ یہ سوار ہوتے تھے۔ بلکہ طبرانی کے المعجم الکبیر اور مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے اور اپنے ہاتھ دونوں زمین پہ رکھے ہوئے تھے اور اپنے نواسوں کو پشت پہ سوار کیا تھا اور فرماتے تھے تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ اور داتا گنج بخش علی اجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ سرکار نے ایک سرخ رنگ کا دھاگا یا ڈوری اپنے منہ میں ڈالی ہوئی اور اس کے سرے امام حسین کو پکڑائے ہوئے تھے، اور آپ گھوڑے کی طرح بن کے چل رہے تھے اور امام حسین چلا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اس میں عارف ایک نکتہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے منہ میں دھاگا دے کر حسین کے ہاتھوں میں سرے پکڑا دینا معنی یہ تھا کہ لے بیٹا، اب پورا محمد تیرے ہاتھ میں ہے، جس طرف تو موڑے گا محمد اسی طرف مڑتا چلا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور جب اس طرح امام حسین کو پشت پہ سوار دیکھا تو کہنے لگے واہ واہ حسین، تیری سواری کا جواب نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا عمر، اگر سواری کا جواب نہیں ہے تو سوار کا بھی جواب نہیں ہے۔ اس کی طرف علامہ صاحب اشارہ فرماتے ہیں کہ بہر آں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ پھر فرماتے ہیں درمیان امتاں کیواں جناب، ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب۔ وہ فرماتے ہیں اس امت میں امام حسین ایسے ہیں جیسے قرآن میں قل هو اللہ ہے، یعنی سورہ اخلاص ہے۔ کیواں جناب، کیواں کا ایک معنی ہے ستارہ زحل سیارہ جو سب سے بلند ہوتا ہے، اور کیواں ساتویں آسمان کو بھی کہتے ہیں، جس طرح ساتواں آسمان سارے آسمانوں سے بلند ہے اور زحل سیارہ سارے سیاروں سے بلند ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ بہت بلندی پہ فائز ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب، جس طرح سورہ اخلاص قرآن مجید میں ہے، امت میں امام حسین کی ذات ایسے ہے۔ اب سورہ اخلاص دیکھو الفاظ کے حساب سے مختصر ہے، چھوٹی ہے آیتوں کے حساب سے، لیکن پورے قرآن پہ چھائی ہوئی ہے۔ امام حسین کی قربانی کا دورانیہ بھی محض ایک دن ہے، لیکن وہ ایسی قربانی ہے کہ جو تمام امت پہ چھائی ہوئی ہے۔
پھر سورہ اخلاص اللہ کی توحید کا، لا الہ الا اللہ کا امر ہے، اور حسین کی ذات اس کی تعمیل ہے۔ اخلاص لا الہ الا اللہ کی علمی بنیاد ہے، اور حسین لا الہ الا اللہ کی عملی بنیاد ہے۔ اور پھر سورہ اخلاص جو ہے اس میں وہ اس کے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سورہ اخلاص ہر بندے کو یاد ہے، اس طرح امام حسین کا نام بھی بچے بچے کی زبان پر ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آیت پدید۔ تو کہتے ہیں جس طرح موسیٰ اور فرعون حق و باطل کی دو قوتوں کا نام ہے، اسی طرح شبیر اور یزید بھی حق و باطل کی دو قوتوں کا نام ہے۔ آگے لکھتے ہیں ایند و قوت از حیات آیت پدید، جب سے زندگی بنی ہے، حیات آئی ہے، یہ دو قوتیں بھی آ رہی ہیں۔ آدم کے مقابلے میں ابلیس آیا تھا، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا تھا، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل آیا تھا، اور امام حسین کے مقابلے میں یزید آیا ہے۔ حق و باطل اسی طرح آتا رہے گا، لہذا حسین حق کی قوت کا نام ہے اور یزید باطل کی قوت کا نام ہے۔ اور پھر ایک جگہ اور اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز شرار بو لہبی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ آگے اقبال لکھتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ حق جو ہے قوت شبیر سے زندہ رہتا ہے، اور باطل حسرت کے داغوں سے آخر مر جاتا ہے۔ باطل کو مرنا ہے حسرت کے ساتھ، اور حق کو شبیر کی بنیادوں پہ زندہ رہنا ہے، قوت شبیر سے زندہ رہنا ہے۔ لیکن آج حق کے لیے کوئی شبیر نکلے تو صحیح۔ اقبال نے ایک اور جگہ کہا کہ قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، گرچہ ہیں تابدار بھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ پھر آگے کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، حق کے لیے رسم شبیری ادا کرنا ہوتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں حد کر دی اقبال نے، کہتے ہیں چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی خلافت نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑا اور آزادی کے حلق میں زہر ڈال دیا، یعنی خلافت راشدہ اصولوں پہ قائم رہی، دینی اصولوں پہ۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مشورہ کرو۔ جب مشورہ ختم ہو گیا اور خلافت کو موروثی بنا دیا گیا، اور وراثت کی راہ سے جب خلافت آئی اور یزید تخت نشین ہوا، اسی وقت سے خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا اور ملوکیت آ گئی۔ ملوکیت چونکہ خلافت کی ضد تھی، اس لیے پھر اقبال کہتے ہیں جب خلافت نے رشتہ قرآن سے توڑ لیا، خاص آن سر جلوہ خیر الامم، تو فرماتے ہیں اس بہترین امت کی نمایاں شخصیت پھر اٹھی، چون صحاب قبلہ باراں در قدم، جیسے قبلہ سمت سے ایک بادل برس اٹھتا ہے جو اپنے ساتھ بارش لے آتا ہے، بر زمین کربلا بارید و رفت، وہ بادل آیا، حق کا بادل کربلا کی سرزمین پہ برسا اور چلا گیا، چون لالا در ویرانہ کارید و رفت، اور اس نے ویرانے کے اندر صحرا میں گلے لالا کے بیج بوئے اور رخصت ہوا۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کرد، قیامت تک آپ نے ظلم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ امام حسین نے موج خون او چمن ایجاد کر اپنے خون سے اس نے ایک نیا باغ اگایا، جو خلافت کے دوبارہ اس دین کی بقا کے لیے تھا، اس نظام کی بقا کے لیے تھا۔ اور پھر آگے اقبال کہتے ہیں بحر حق در خاک و خون غلطی داست، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ وہ کہتے ہیں کہ خاک اور خون میں حسین لت پت ہوئے، اور خاک و خون میں مل کر اس نے لا الہ کی بنیاد فراہم کی، اور لا الہ کے لیے بنیاد بنے۔ چونکہ خلافت ملوکیت لا الہ الا اللہ کی ضد ہے، وہ کیسر و کسرا کا نظام تھا اور خلافت محمد عربی کا نظام تھا، تو اس کے خلاف لا الہ الا اللہ کے خلاف جب یہ نظام آیا تو اس کی پھر نئی بنیاد جو تھی وہ امام حسین نے رکھی،
اور یہاں حضرت شاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور کسی اور شاعر نے بھی کہا تھا بنا کر دند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت کند این عاشقان پاک تی نترا۔ تو اقبال کہتے ہیں بہر حق در خاک و خون غلطی داس پس بنا لا الہ گردی داس۔ آگے لکھتے ہیں دشمنا چون ریگ صحرا لا تعد دوستان او بیزدہ ہم مدد۔ ان کے دشمن ریت کے صحرا کے ذروں کی طرح زیادہ تھے اور ان کے دوست جو تھے بیزدہ ہم عدد یزداں کے عدد کے برابر تھے۔ یزداں کے عدد 72 نکلے ہیں۔ کیا عجب ہے کہ یزداں والے عدد میں بھی یزداں کے برابر تھے، کیونکہ یزداں اللہ کا نام ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود۔ حسین کی قربانی اصل میں ابراہیم و اسماعیل کا راز ہے، یعنی اجمال را تفصیل بود، یعنی وہ جو اجمال تھا مختصر تھی، قربانی کی ابتدا تھی، اس کی انتہا اور تفصیل حسین نے پیش کر دی۔ آگے کہتے ہیں ماں سو اللہ را مسلمان بندہ نیست، کہتے ہیں مسلمان اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا۔ پیش فرعون سرش افغندہ نیست، کہ وہ کسی فرعون کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا۔ خون او تفسیر این اسرار کر، کہتے ہیں اس راز کی تفسیر حسین نے کی ہے کہ مسلمان اللہ کا بندہ ہوتا، وہ کسی فرعون کے آگے نہیں جھکتا۔ خون او تفسیر این اسرار کر، ان رازوں کی تفسیر حسین نے کی ہے۔ ملت خابیدہ را بیدار کر، اس نے سوئی ہوئی ملت کو بیدار کیا ہے۔ جب خلافت کی گاڑی پٹڑی سے اتر چکی تھی تو حسین نے اپنا خون دے کر کانٹا بدل دیا اور دین کی طرف اس گاڑی کا رخ متعین کر دیا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں تیغ لا چون عزمیاں بیرون کشید، واہ، تیغ لا چون عزمیاں بیرون کشید ازرگ ارباب باطل خون کشید۔ وہ کہتے ہیں کہ امام نے لا کی تلوار جب میان سے نکالی تو انہوں نے لا کی تلوار سے جب باہر نکالی تو جتنے بھی باطل تھے ازرگ ارباب باطل خون کشید، جتنے بھی باطل جھوٹے خدا تھے ان کی رگوں سے خون کھینچ لیا۔ کیا مطلب جو جھوٹی خدائی کے بادشاہت کے پردے میں جھوٹے خدا بننا چاہتے تھے، حسین ان سے اس شان سے ٹکرایا کہ پھر کبھی کوئی ملوکیت کا علمبردار دین کا رہبر نہ بن سکا، خلافت کا پیروکار ہی دین کا رہبر بنا۔ جس نے ملوکیت پہ زندگی گزاری تو دین کی رمزیں نہ سمجھ سکا۔ آج کوئی یزیدی نہیں ہے، آج کوئی اکبری نہیں ہے، آج کوئی جہانگیری نہیں ہے، عالمگیری نہیں ہے، آج کوئی ہارونی نہیں ہے، مامونی نہیں ہے، بادشاہوں کے ساتھ نسبتیں جوڑنے والے نہیں ہیں۔ آج ہے تو کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے، آج کوئی معینی ہے، کوئی ہارونی ہے، اس طرح کوئی فریدی ہے، فقیروں سے نسبتیں جوڑنے والے بن گئے۔ حسین ملوکیت سے اس طرح ٹکرایا کہ اس نے دین کو ان کی رگوں سے کھینچ لیا اور صحیح وارثوں کے حوالے کر دیا۔ آگے کہتے ہیں وہ کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ وہ کہتے ہیں صحرا پہ، کربلا کے صحرا پر حسین نے الا اللہ کا نقش لکھا۔ کیا مطلب؟ سوائے خدا کے ہر باطل کو چھوڑ دینا، یہ لکھا سطر عنوان نجات ماں نوشت، اور ہماری نجات کا سر نامہ اس نے ہمیں دے دیا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو ہر باطل کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ اور آگے کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعلہ اندوختیم۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے رمزیں، قرآن کے راز حسین سے سیکھے ہیں اور اسی کے عشق کی آگ سے ہم نے شعلے اکٹھے کیے ہیں۔ پھر اقبال سے خود پوچھا گیا کہ یہ رمز قرآن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن کی ساری تعلیمات کا خلاصہ باطل سے ٹکرانا ہے، اور یہ راز ہمیں حسین نے عطا کیا۔ کس طرح ٹکرانا ہے کہ بے سر و سامانی کا عالم بھی ہو تب بھی باطل کے آگے جھکنا نہیں۔ رمز قرآن از حسین آموختم زیاد شیو شعلہ اندوختم۔ اور آگے کہتے ہیں بڑی بات کر کے کہتے ہیں شوکت شام و فرے بغداد رفت
سطوت غرناطہ ہم از یاد رکھ۔ وہ کہتے ہیں کہاں گئی آج شام کی سلطنت کی شوکت، بغداد کا کر و فر عباسیوں کا کہاں چلا گیا۔ غرناطہ کی سطوتیں ہمیں بس ہماری یادوں میں رہ گئیں، آج ان کے حسین محل تو ہیں لیکن ان میں سلطنت نہیں ہے۔ شام کے اجڑے ہوئے محلات کے آثار تو ہیں، بغداد کے قلعوں کی دیواریں کے آثار تو ہیں، لیکن وہ بادشاہیوں کے وہ سارے طلسم ٹوٹ گئے۔ اور آگے کہتے ہیں تار ماں از زخم اش لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن جو حسین نے ہمارے ایمان کا تار ہلایا تھا، تار ماں از زخم اش، زخمہ کہتے ہیں وہ جو مزراب ہوتا ہے ستار یا باجا بجانے کے لیے، اس کی تاروں کے لیے وہ لوہے کا ایک کھول انگلی پہ چڑھاتے ہیں اور اس سے تار ہلاتے ہیں، اسے زخمہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تار ماں از زخم اش لرزاں ہنوز، اس نے جو زخمہ لگایا تھا اس سے ہمارے ایمان کی تار آج تک لرز رہی ہے، تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز، اور اس کی تکبیر سے آج تک ایمان تازہ ہے۔ یعنی بادشاہیوں کے جو طلسم تھے وہ ٹوٹ گئے اور اس کے زخمے سے آج تک ہمارے ایمان کی تاریں لرز رہی ہیں اور ہمارا ایمان اس کے نعرے سے آج تک تازہ ہے۔ آگے کہتے ہیں اے صبا اے پے کے دور افتاد گاں، اشک ماہ بر خاک پاک او رساں۔ اقبال کہتا ہے ہوا، اے پیغام لے جانے والی ہوا، اے پے کے دور افتاد، جو دور پڑے ہوئے ہیں ان کا پیغام تو پہنچایا کرتی ہے۔ اشک ماں بر خاک پاک او رساں، ہم تو دور پڑے ہیں اس چوکھٹ سے، ہمارے آنسو ہی لے جا کے ان کی خاک پہ بہا دینا۔ اے صبا اے پہ کے دور افتاد گاں، اشک ماں بر خاک پاک او رساں۔ اقبال کہتا ہے کہ ہمارے آنسو لے جا اور جا کر حسین کے قدموں میں بہا دینا۔ آزاد نے کہا تھا جتنی آنکھیں بہہ چکی ہیں، اگر یہ آنسو اکٹھے کر لیے جائیں تو ایک پورا فرات بن جائے، دریا بن جائے۔ کتنی فرات